آج ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ناظرین، آج جہاں بھی نظر دوڑائیں ہر طرف تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ جو کسی کی اف تک برداشت نہیں کرتا لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کے دن پھر جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ 13 ربیع الاول بدھ کے دن کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو من پسند شادی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے اللہ تعالی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ جسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ کریم 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آج یہ وظیفہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ یہ ناممکن ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو رزاق بھی ہے، جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 ربیع الاول بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتی ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتی ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، اور ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی
اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآن آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج اس ایک قرآن آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآن آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسی اللہ کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، کسی طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب خاص بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآن آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآن آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے، جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو آج سورت کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام آثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ثواب کی نیت سے سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورت کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 3 بار سورت کوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں فوری طور پر آپ نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔